کی قیمت پر زکات دینا واجب ہے. یعنی جب 1 سال گزرے گا جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے، آپ پراپرٹی ڈیلرز 2-4 سے معلوم کر لیں، وہ بتائیں، اس کا 2.5% آپ کو زکات نکالنی ہوگی. آپ نے شاید یہ کہا ہوگا میرے پاس نقد نہیں ہے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ پھر آپ کو اگر آپ کے پاس نقد نہیں ہے تو زمین میں سے بیچیں اور بیچ کر زکات ادا کریں. یہ بالکل صحیح انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بیچ کر زکات دیں. جیسے کہ کسی بہن کے پاس صرف سونا ہے اور کیش وغیرہ نہیں ہے اور سونا 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہے، تو حکم شرع یہی ہوگا کہ وہ یا تو بعینی سونے کو زکات کے طور پر نکالیں کیلکولیشن کرنے کے بعد، یا پھر سونا بیچ کر پھر وہ زکات ادا کریں گی. یہ انہوں نے مشورہ دیا. اب یہ آپ کی پرابلم ہے کہ آپ نے کہا جی زمین بکے گی کیسے، کچھ یہاں ہے کچھ وہاں ہے. اگر ایسی صورتحال ہے، تیسری یہ صورتحال کہ آپ زمین بھی نہیں بیچ سکتے ہیں یا کوئی گاہک اتنی جلدی نہیں مل سکتا یا صحیح گاہک نہیں مل پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ سال بہ سال کیلکولیشن کر کے زکات نکال کر رکھ لیں گے. یعنی حساب بنا لیں گے، جی اس سال کی زکات بنی ہے مثال کے طور پر 2.5 لاکھ روپے لکھ لیا آپ نے، نیکسٹ ایئر پھر بنی ہے 5 لاکھ آپ نے لکھ لیا. جب یہ زمین بکے گی جتنے پچھلے سالوں کی زکات آپ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ سب کے سب آپ کو ادا کرنی پڑے گی. امید ہے کہ اب آپ بات مکمل طور پہ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں، یہ میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس میں شاید ہمارا بھی ایک دخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پروگرام کی برکت سے عرصے دراز سے میں کر رہا ہوں ایک مفتی کے نام کو بڑی عزت عطا فرما دی ہے کہ لوگ مفتی کے نام کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھنے لگے ہیں اور لوگ جان گئے ہیں کہ مفتی کون ہوتا ہے، ورنہ تو عموماً مفتی کو تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ مفتی کہتے کس کو ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اب جتنے بھی نئے ینگسٹر آ رہے ہیں ٹی وی پہ، خصوصاً رمضان میں نے دیکھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ویلیو بنانی ہے اینکر کے سامنے یا پبلک کے سامنے تو سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھو. مفتی لکھو گے تو پھر آپ ایک دم ویلیو بن جائے گی اور قوم آپ کو غور سے دیکھے گی. لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مفتی اپنے ساتھ نہیں لکھ سکتا ہے. جو واقعی فتویٰ دینے کا اہل ہو وہی مفتی لکھ سکتا ہے، ورنہ یہ ایک صریح جھوٹ ہوگا جو آپ عوام کے سامنے بک رہے ہیں، اور اس کا وبال ہے آخرت میں. جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا. جو غیر مفتی ہے وہ بالکل اپنے ساتھ مفتی نہیں لکھ سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی شرعی خیانت ہے، یاد رکھیں. اور اس پر المیہ یہ ہے کہ میں نے کئی پروگرام دیکھے، میں کسی کی نشاندہی نہیں کرتا ہوں کون سا چینل تھا، کون مفتی بیٹھا ہوا تھا، یعنی سو کالڈ مفتی بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ غلط مسئلے، غلط جوابات، نہ یہ پتا ہے کہ کیا سائل پوچھ رہا ہے، نہ اس کی قیودات پتہ ہے، نہ ان کی شرائط پتہ ہے، کیا فقہاء نے لمیٹیشنز قائم کی ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے. جوابات دے رہے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مفتی سمجھ کر اور مفتی لکھ کر. تو شرم آنی چاہیے اہل علم طبقے کو بھی کہ اگر آپ کسی ادارے سے فارغ ہوئے ہیں تو آپ نے اگر تخصص بھی کر لیا ہے سمجھ لیجئے، تو جب تک آپ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں گے تو دورہ حدیث کرنے یا تخصص کرنے سے انسان مفتی نہیں بن جاتا. جب تک کہ اس میں فتویٰ دینے کی صلاحیت بیدار نہ ہو جائے تب وہ مفتی لکھے گا. اس لیے ہماری اکیڈمی کا رول یہ ہے کہ اگر میرے پاس سے کوئی تخصص فی الفقہ کر کے نکلتا ہے جو مفتی کورس کہلاتا ہے، ہم اسے اس وقت تک سند نہیں دیتے جب تک کہ وہ ہمارے معیار پر پورا اتر کر واقعی وصف افتاء کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پاتا. ہم اسے سند دے دیں گے ہاتھ میں، لیکن سائن نہیں ہوں گے، اس پہ مہر نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہماری مطلوبہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرے گا. یہ ہم نے معیار بنایا، کوئی پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی 1 سال جیسا تیسا نکال دیا اور ہم نے سند ہاتھ میں دے کر آپ کو چھٹی دے دی کہ میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ساتھ مفتی لکھ کر اور آپ قوم کا بیڑا غرق کریں. یہ ضمیر کی ملامت اور شرعی گرفت کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی پیش نہیں کروں گا. تو گزارش یہی ہے کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ سائلین کویسچنز کرتے ہیں اور الٹے سیدھے جوابات دیے جاتے ہیں. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں جو مفتی نہیں ہیں. یعنی مفتی تو ایک تو ہے کہ لکھتے ہیں، بعض لکھتے بھی نہیں ہیں، وہ صرف عالم ہیں اور وہ شرعی مسائل کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، غلط سلط جواب دیتے ہیں. میں نے خود اس رمضان میں بھی کئی لوگوں کے جوابات کو غلط بیان کرتے ہوئے سنا ہے. تو مطلب خیال کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے عوام بعض اوقات تذبذب کے عالم میں ہو جاتی ہے. لیکن جن مفتی صاحب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا، وہ واقعی کوئی صحیح مفتی ہوں گے جنہوں نے جواب دیا تھا. بہن نے کوشچن کیا کہ کرسی پر نماز میں پڑھتی ہوں، وجہ یہ ہے کہ جب میں سجدے میں جاتی ہوں تو گھٹنوں میں شدید قسم کا پین ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں بہن، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر پاتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس پر کھڑے ہو کر پڑھنا نماز لازم نہیں ہے. آپ مکمل کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں. افضل اور اولا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں اور رکوع کے لیے کم جھکیں، سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں. لیکن اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی گھٹنوں میں شدید درد ہوتا ہے، کرسی پہ آسانی ہے، تو پھر آپ بیٹھ کر ہی پوری نماز پڑھ لیں. کھڑے ہو کر تکلفات کرنے کی حاجت نہیں ہے. کریں گی تو جائز ہے، لیکن آپ مکمل بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. دوسرا